السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ونصلی اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں میرا موضوع ہے شب قدر اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اسی شب قدر میں، ہم نے قرآن کو، کلام مقدس کو اسی شب قدر میں اتارا۔ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، فجر کی طلوع کے وقت تک رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے کلام مقدس کو ہم نے اتارا ہے اس شب میں، تو ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو، کلام پاک کو اس شب میں اتارا ہے، تو کلام مقدس جو ہمارا ضابطۂ حیات ہے، جو ہماری زندگی کی رویداد بیان کرتی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اسی کتاب پہ منحصر ہے۔ یہ کلام مقدس وہ کتاب ہے، اس کی عظمت کی انتہا نہیں ہے، اس کی خیر و برکت کے کوئی کنارہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو جس شب میں نازل کیا، اس شب کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے، یعنی 83 ایئرس، 83 سال 4 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو جس رات میں اللہ نے کلام مقدس کو اتارا، وہ رات تمام راتوں میں نہایت ہی افضل ترین رات قرار دے دی گئی۔ یہی کلام مقدس جس شہر میں اتارا گیا، اس شہر، اس مقام کو اللہ رب العالمین نے خیر و برکت کا مخزن بنا دیا۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک بچے سے لے کر کے بوڑھے تک وہاں کی دیدار کرنا اپنا لازمی زندگی کا جز سمجھتے ہیں، وہاں کی مٹی سر پہ اٹھانا فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت و برکت اس مقام، اس جگہ میں عطا فرما دی ہے۔ اور جس کلام مقدس کو اللہ رب العالمین نے جس ماہ میں اتارا، تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی افضلیت و برتریت واضح کر دیا ہے، بہت ہی عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین عطا فرمایا ہے۔ یہی کلام مقدس جس انسان پہ اتارا گیا، جس بشر پہ اتارا گیا، وہ سرور انبیاء ہو گئے، محبوب اکبر ہو گئے، شافع امت ہو گئے، تمام انبیاء کے سردار ہو گئے۔ یہ کلام مقدس جس نبی پہ اتارا گیا، وہ
نبیوں کے سردار ہو گئے۔ یہی کلام مقدس جس امت میں اتارا گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو خیر امت کہا کر کے پکارا۔ تمام امتیوں میں سب سے افضل ترین امت محمدیہ ہے، جس پہ قرآن نازل کیا گیا اور جو قرآن کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ اسی کلام مقدس کو اللہ رب العالمین نے جس فرشتے کے ذریعے سے اتارا، تمام فرشتوں میں سب سے محبوب فرشتہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کلام مقدس کو لانے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کو اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں، طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو، جستجو پیدا کرو۔ یہ رات جو 83 سالوں اور 4 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے، افضل ترین ہے، یہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی تلاش کرو، ان آخری عشرے کی 10 راتوں کی طاق راتوں میں۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 5 راتوں میں ایسی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ جس کو وہ چیز مل جائے تو گویا کہ اپنی پوری زندگی اس نے عبادت کر لی ہے۔ اب بتائیے کہ ایک آدمی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آج پیدا ہوا تو 100 سال مان لو، 100 سال مان لو۔ لیکن پہلے تو لوگ 100 سال چل بھی جاتے تھے، دیسی گھی کھاتے تھے۔ یوں آپ کہہ لیجیے کہ محنت کش تھے، ہڈیاں ان کی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھیں، اللہ ان کی عمر میں اضافہ اور کا نام تمام عنایت کی وجہ سے ان کو مقدر میں ان کی عمر میں بڑھا دیا کرتا تھا۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ اب جو عمریں ہیں لوگوں کی سب چمکلائی سے، زندگی کے تمام شعبے جات میں کیمکلوں سے پوری زندگی بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے جسم کا کوئی اعضا اب 90 کے بعد شاید کوئی بہار دیکھ لے، ممکن نہیں ہے۔ شاید کوئی بہار 90 کے بعد کوئی اور آنے والی بہار دیکھ سکے، لیکن میں وضاحت دوسرے موضوع میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دوسری بات بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری عمر گویا کا نام ہے اس نے عبادت کر لی، ایک مہینہ اگر اس رات کو پا لیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ اپنا تہبند مضبوط کر لیتے تھے، اپنی کمر پوری طریقے سے کس لیتے تھے، اپنے آپ کو آپ تیار کر لیا کرتے تھے محنت کرنے کے لیے، اور ان راتوں میں آپ بیدار ہوا کرتے تھے اور پورے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، جگاتے تھے کہ اس رات کی فضیلت سے اپنے دامن کو بھر لو، اس رات کی خیر و برکت سے اپنی زندگی کو معمور کر لو، منور کر لو، اس رات کی خیر سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لو، جاگو اور جگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جاگتے تھے بھی اور جگاتے بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب میں قیام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ ایک رات کی بھلائی سے، ایک رات کی خیر سے 83 سالہ زندگی میں کی کا نام ہے کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ 83 سالہ
عبادات کے برابر ثواب ایک رات کے مل جانے پر اللہ رب العالمین دیتا ہے. یہ کتنی عظیم نعمت اللہ کی ہے، کتنا بڑا عظیم انعام و اکرام ہے، کتنا بڑا بے و بہا یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم جب کوئی کمپٹیشن بیٹ کرنا چاہتے ہیں، کمپٹیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمارے آنکھوں کی نیند کو پر لگ جاتے ہیں. صبح بیٹھتے ہیں، شام میں بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، صبح ہو جاتی ہے بستر نہیں کھولتے ہیں. ہم لوگ جو پڑھا کرتے جامعہ سلفیہ بنارس میں، تو امتحان کا جب دور آتا تھا تو کم سے کم 25 دنوں تک، ایک مہینے تک یقیناً سالانہ امتحان جب آتا تھا تو بستر اس لیے نہیں کھولا جاتا تھا کہ شاید بستر کھلا رہے گا تو نیند آ جائے گی، کیونکہ پڑھائی میں خلل پیدا ہوگا، بستر نہیں کھولتے تھے. IAS کمپٹیشن ہو، BMS ہو، MBBS ہو، MS ہو، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی کا نام ہے کہ انجینئرنگ ہو، آدمی جب کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے. لیکن یہاں تو اللہ رب العالمین نے آخرت کی زندگی کی کامیابی کا نام ہے کہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اتنی ایک رات کو اگر حاصل، اور 365 راتوں میں نہیں، صرف 10 راتوں میں کہ 5 طاق راتوں میں، صرف 5 طاق راتیں جاگنی ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے کا نام ہے کہ اپنی قربت اس طرح بڑھانی ہے، اسباب پیدا کرنے ہیں آپ کی قربت کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کہ میں مقبول ہو جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارے اندر یہ حوصلہ اور یہ انسیت اور یہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے گی عبادات کرنے کی، اللہ رب العالمین خوش کرنے کی، تو گویا مجھ سے اللہ رب العالمین یقیناً محبت کرتا ہے. اور محبت مجھ سے نہیں کرتا ہے جو اللہ کی عبادات سے دور رہتے ہیں، جو اللہ کی عبادات سے قریب ہوتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون سی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے اس رات کے متعلق وہ کون سی رات کا نام ہے کہ ہے تو میں کیا پڑھوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئے عائشہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ رب العالمین تم معاف کرنے والا ہے، تم معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے میرے پاک اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. کتنی بہترین دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دوستو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے تعلق سے اس رات کا علم کا تعین کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا. آپ کو اس رات کا علم دے دیا گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن بعد میں بھلا دیا گیا. ایک حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی خبر دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ان کے پاس آئے. جب ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ذہن سے اس کو بھلا دیا گیا، مٹا دیا گیا. اللہ رب العالمین نے دماغ سے مٹا دیا اس کو. یہ بات اور معلوم ہوئی، بہت اہم بات جو ہے کہ جھگڑے سے خیر ختم ہو جاتا ہے، جھگڑے سے خیر ختم ہو جاتا ہے. جہاں جھگڑا ہے وہاں بھلائی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین اس دماغ سے وہ چیز مٹا دی گئی. لیکن باوجود اس کے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ 5 راتوں میں اگر ہم جاگ کر کے اس رات کی کا نام ہے کہ پانے کی جستجو میں، اس رات کی پانے کی طلب میں، اس رات کی پانے کے حوصلے میں اگر ہم نہ کھو جائیں، اگر ہم نہ حاصل کر لیں تو یقینی ہماری ہمت نصیبی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، اور ہماری کا نام ہے کہ یہ کیا نام ہے کہ ایمانی بیزاری کی ثبوت ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بیداری کی ثبوت نہیں ہے. مختصر سی درس میں بہت ساری باتیں وضاحت نہیں کی جا سکتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کو ہوں کہ اللہ رب العالمین
جو ہمیں یہ حکمت بتائی ہے، شاید ان حکمت میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے بلا دینے کی کہ یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یقیناً ہم تمام راتوں کو جاگیں گے، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے، اللہ کی قربت حاصل کریں گے، اللہ سے ہم لو لگائیں گے، اللہ مجھ سے خوش ہوگا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، دنیا و آخرت کی زندگی کو اللہ رب العالمین ہمارے سنوار دے گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس رات کی خود و برکات نصیب فرما، ہمارے دامن کو بھر دے اور ہمارے لیے اس رات کو تو ایک نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو دنیا میں رکھ، اسلام ایمان پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ ختم بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔